ہارون الرشید صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو سپریم کورٹ بار کے آپ صدر بنے ہیں اور آپ کو اس پہ مبارکباد پیش کرتے ہیں، لیکن یہ بتائیں کہ جن وکلاء نے آپ کو پورے پاکستان میں ووٹ دیا ہے وہ بھی آپ سے یہ پوچھتے ہوں گے کہ 26ویں ترمیم ہوگی، 27ویں ترمیم ہوگی، اب 28ویں بھی آنے والی ہے، تو کوئی ایسی ترمیم جو ہے وہ ہو سکتی ہے کہ جس کا پبلک کو بھی فائدہ ہو؟ بہت شکریہ حامد صاحب. مجھے یہ تو وکلاء کی مہربانی ہے کہ مجھ پہ انہوں نے فیتھ کیا ہے، اور میرا بیسک پرنسپل یہ ہے کہ وکلاء کی ویلفیئر کی جائے. تو اس کے علاوہ جو بھی نیشنل انٹرسٹ میں بات ہوتی ہے ہم وہ کرتے ہیں. جہاں تک امینڈمنٹس کا تعلق ہے دیگر کا، پہلی جو امینڈمنٹس ہوتی ہیں، ظاہر ہے علی ظفر صاحب بھی یہی پارلیمنٹیرین ہیں اور وہ پارلیمنٹس کا اختیار ہے. میں تو کیا پوری قوم چاہتی ہے کہ پارلیمنٹ کو مضبوط ہونا چاہیے، ہماری جوڈیشری کو مضبوط ہونا چاہیے تاکہ کوئی انٹرفیرنس نہ ہو اور ادارے کنسٹیٹیوشن کے مطابق کام کریں. تو امینڈمنٹس کرنا آئین میں یا ادروائز جو بھی آئین کے متعلق انہوں نے کچھ چیز نہیں ضروری تو اسے ڈیلیٹ کرنا، تو یہ پارلیمنٹ کا کام ہے، سینٹ کا کام ہے. جہاں تک دیگر امینڈمنٹس کا تعلق ہے، ادھر افسوس کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ جو بھی اسمبلی آتی ہے ادھر امینڈمنٹس نہیں ہوتی. مثلا اسلام آباد ہائی کورٹ بنی ہے 2011 میں کہ اس کی اس طرح، تو ابھی تک ہمارا ایڈوکیٹ جنرل نہیں ہے، یعنی کہ ایڈوکیٹ جنرل کانسٹیٹیوشنلی نہیں ہے. ویسے تو ایڈوکیٹ جنرل ہے لیکن وہ ایڈمنسٹریٹو آرڈر کے تھرو یا جس طرح بھی ہے. لیکن 140 میں امینڈمنٹ اگر ہو جاتی، آج اتنا 15 سال ہو گئے، تو ہمارا ایڈوکیٹ جنرل کا اس میں منشن کیا جاتا ہے. اب تو جو وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب، وہ آپ کے گروپ میں تھے، آپ کو انہوں نے ووٹ دیا، تو آپ ان سے کہہ کے کروا لینا. نہیں، میں یہی وہ تو ہو ہی جائے، میں تو کروں گا، ریکویسٹ ضرور کروں گا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ اب وہ تو ابھی آئے، اس سے پہلے بھی آج 15 سال ہو گئے یا اس طرح. تو ہمارے 3 ایڈوکیٹ جنرلز، یہ تیسرے ہیں. جی، تو یہ تو گورنمنٹ کی پرائم ڈیوٹی ہے کہ جس وقت اگر اپوائنٹ کرتے ہیں اسے، تو اس کے متعلق پہلے آئین میں تبدیلی بھی تو لائیں، جو بھی حکومت ہو. میں کسی ایک کی بات نہیں کرتا. تو اسی طرح باقی جو ایجوکیشن کے متعلق ہے، اس میں ایجوکیشن ایکویلٹی آف سٹینڈرڈ آف ایجوکیشن جو ہے وہ نہیں ہے ملک میں. امیر کی جو آپ اپروچ ہے وہ اس کی ایجوکیشن علیحدہ ہے، غریب کی علیحدہ ہے. اور ہماری جتنی بھی بیوروکریسی ہے اس میں 75 سے 80% لوگ جو ہیں وہ عام سکولوں کے پڑھے ہوئے گئے ہوئے، یعنی کہ اردو میڈیم علیحدہ ہے، انگلش میڈیم علیحدہ ہے، اور پھر مدارس بھی ہیں. اور جن چیزوں کو ایکویلٹی ہونی چاہیے، اور ہمارا تو مقصد ہی یہ ہونا چاہیے ہیلتھ اور ایجوکیشن پرائیورٹی ہونی چاہیے. کہ ہیلتھ میں آپ دیکھیں، ابھی ہم تو اسلام آباد میں ہیں، پیمز اور پولی کلینک میں جائیں ابھی، یعنی کہ رات کے کسی پیر تو ایمرجنسی میں رش لگی ہوتی ہے. جی، اور لوگوں کی ٹریٹمنٹ ظاہر ہے ڈاکٹرز. تو یہ جو 18ویں ترمیم کے تحت ایجوکیشن اور ہیلتھ جو ہے وہ صوبوں کے پاس گئے، اس کا فائدہ نہیں ہوا؟ فائدہ کیپٹل میں تو کیپٹل کی بات کروں گا. ابھی بھی دیکھیں آپ، پیمز میں اتنی بڑی بلڈنگ ہے، اتنا بڑا ایریا ہے، تو اگر آپ جہاں کے پیتھیٹک کنڈیشن ہے، کوئی بھی آپ کو ڈاکٹر سیریسلی نہیں چیک کرے گا، کوئی سٹاف آپ کو نہیں نظر آئے گا. تو ان چیزوں پہ اور ایجوکیشن پہ غور کرنا چاہیے جو ڈائریکٹ عوام سے متعلقہ میٹر ہے. جی، علی ظفر صاحب، آپ سے بھی یہی سوال ہے کہ جو آئین ہے اس میں بہت سی ترمیمیں ہو رہی ہیں، تبدیلیاں ہو رہی ہیں، کیا کوئی آپ کے ذہن میں ایسی ترمیم ہے کہ جس کا ڈائریکٹ فائدہ پاکستان کے عام آدمی کو ہو؟ پہلے تو میں واضح کرتا چلوں کہ یہ میرے پرسنل ویوز ہیں جو میں آپ کو دینے لگا ہوں. جی ٹھیک ہے. کیونکہ آئینی ترمیم جب آتی ہے تو مختلف اس میں پھر سیاست بھی انوالو ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ یہ ایک وکیل کی حیثیت سے مجھے پوچھیں اور ایک پاکستان کے شہری کی حیثیت سے پوچھیں تو کافی معاملات ہیں اس آئین میں جو کہ تبدیل کرنے والے ہیں، کیونکہ آئین ایک لیونگ ڈاکیومنٹ ہے. یہ جس طرح معاشرہ تبدیل ہوتا ہے اور وقت گزرتا ہے تو اس میں بھی تبدیلیاں آتی ہیں اور آنی چاہیے. یہ پوری دنیا میں یہی رواج ہے. اب پاکستان میں کیا چیزیں ہیں جو آئین میں ہونی چاہیے جو عوام کی بالکل ڈائریکٹ ان کو بینیفٹ کرتی ہیں یا ان کے لیے ہیں. ایک تو سب سے ضروری چیز ہے کہ میرے خیال کے مطابق آئین میں جو لوکل گورنمنٹ ہے، کیونکہ لوکل گورنمنٹ ہی لوگوں تک، اگر لوکل گورنمنٹ ہوگی تو لوگ ایکچولی اپنی جو
جو ان کی آواز ہے اور ووٹ ہے اس کا صحیح استعمال کر کے سروسز لے سکتے ہیں حکومت سے. لوکل گورنمنٹ نہیں ہے چونکہ پاکستان میں ہر حکومت نے کوشش کی ہے نہ ہو, تو ضروری ہے کہ آئین میں ایسی تبدیلی آئے کہ یہ صوبائی حکومتوں پہ لازمی ہو کہ وہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز بھی کرائیں, 4 سال میں کرائیں, اور جو اپنا شیئر ہے فائنینسز کا وہ ان کو دیں. تو بہت سارا ریفارم ہے جو کہ میری نظر میں لوکل باڈیز کو کمپلسری بنانے کے لیے, لوکل گورنمنٹ کو کمپلسری بنانے کے لیے وہ ضروری ہے کہ آئین میں تبدیلیاں لائیں, کیونکہ اس کے بغیر عدالتیں فیصلے کرتے رہی ہیں لیکن جو بھی صوبہ ہے وہ اپنے قانون ایسے بناتے ہیں کہ وہ ایکچولی افیکٹو نہیں ہوتی. دوسری چیز جو بڑی اہم ہے آپ کو بتاؤں میں, وہ ہے ہمارے آئین میں 2 قسم کے حصے ہیں. ایک ہے بنیادی حقوق اور ایک ہے سوشل جسٹس. سوشل جسٹس میں بہت ساری چیزیں تھیں جو ہم نے 1973 کے آئین میں ڈالی تھیں, جس میں ایک ذکر کیا ایجوکیشن کا, ایک ہیلتھ ہے, ہاؤسنگ ہے. اس طرح کی بہت ساری کنڈیشنز ہیں جو کہ ہم نے اس وقت ڈالی تھیں کہ یہ کمپلسری نہیں ہے, لیکن کوئی وقت آئے گا جب ان کو آپ نے فنڈامنٹل رائٹ یعنی بنیادی حقوق میں بنانا ہے تاکہ وہ کمپلسری ہوں, وہ ایک ذمہ داری ہو حکومت کی کہ وہ پوری کریں. اس میں 3 آئٹمز ہیں, ایجوکیشن, ہاؤسنگ اور ہیلتھ. یہ اب فنڈامنٹل رائٹس ہو جانی چاہیے, ان کو بنیادی حقوق بنانے چاہیے تاکہ وہ عدالتوں کے ذریعے ان پہ عمل درآمد ہو سکے اگر حکومت نہ کرے. تو یہ میرا خیال ہے ایک ڈائریکٹلی بینیفٹ ہوگا لوگوں کو اگر یہ فنڈامنٹل رائٹس میں. اچھا, آپ نے وہی بات کی ہے جو کہ ہارون رشید صاحب نے بھی کہا کہ تعلیم اور جو صحت ہے یہ اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے, لیکن اب میرا سوال یہ ہے کہ 18ویں ترمیم میں تعلیم اور صحت جو ہے وہ صوبوں کو دے دیے گئے یہ دونوں سبجیکٹ. تو اب اگر ہم آئین میں دوبارہ تبدیلی کرتے ہیں تو کیا تبدیلی جو ہے وہ یہ ہوگی کہ یہ جو تعلیم اور ہیلتھ سے متعلقہ جو وزارتیں ہیں ان کو واپس وفاق میں لایا جائے یا صوبوں ہی کو مزید اختیارات دیے جائیں, کیا ہوگا؟ دیکھیں جی, میری نظر میں 18ویں ترمیم ضروری تھی اس وقت, کیونکہ ایک تو آپ نے جو جتنی امینڈمنٹس ڈکٹیٹرز نے کی تھیں, جتنی ترامیم آئین میں ڈکٹیٹرز نے کی تھیں ضیاء الحق سے لے کے مشرف تک, وہ واپس ہونی تھیں. تو 18ویں ترمیم کا ایک تو مقصد یہ تھا کہ وہ جو اوریجنل روح ہے, جو اصل روح ہے 1973 کے آئین کی, اس تک پہنچ جائیں. دوسرا یہ تھا کہ صوبوں کو جو ان کے جائز حقوق ہیں وہ دیے جائیں. تو 18ویں ترمیم میں وہ دیے گئے, لیکن ہم نے دیکھا, ایکسپیرینس سے دیکھا, میری ذاتی رائے ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ نہیں صوبے کر سکے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم وہ واپس فیڈریشن کو دیں. سب سے اہم جو مجھے لگتا ہے آئٹم, اور اگر یہ شاید 27ویں ترمیم میں صرف وہ آئٹم لے کے آتے تو میں اپنی پارٹی کو شاید مجبور کرتا کہ وہ اس کے لیے ووٹ کرے, وہ ہے فیملی پلاننگ, یعنی کہ جو پاپولیشن پلاننگ ہے. اگر پاپولیشن پلاننگ ہم چونکہ صوبوں کے پاس رہ گیا ہے, ان کے پاس وسائل بھی نہیں اور ان کے پاس شاید اختیارات بھی نہیں اور شاید ول پاور بھی نہیں, یہ چیز ایسی ہے جو کہ واپس فیڈریشن کو آنی چاہیے, کیونکہ یہ چیز پوری ہماری معاشرے کو افیکٹ کر رہی ہے. اس کی اسٹریٹجی ضروری ہے کہ ایک ہی اسٹریٹجی ہو پورے ملک میں. دوسری چیز جو ہے جس کا آپ نے ذکر کیا, ایجوکیشن دے دی گئی تھی صوبوں کو, تو وہ ہو سکتا ہے آپ کو واپس کرنی پڑے گی, 18ویں ترمیم میں ریورس کرنا پڑے گا اور فیڈریشن کو دینی پڑے گی, کیونکہ ایجوکیشن بھی یونیفارم ہونی چاہیے. لیکن اس کے لیے دوسرا طریقہ بھی ہے کہ آپ کو آئین میں شاید ضرورت نہ پڑے آپ کے آئین میں تبدیلی کریں, آپ اس کو CCI کے ذریعے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں, صوبوں کو کہہ کے بھی آپ واپس لے سکتے ہیں, جس طرح ڈرگز کا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے ڈرگز بھی 18ویں ترمیم کے تحت جو میڈیسن تھی وہ بھی دے دی گئی تھی صوبوں کو. پھر صوبوں نے کہا کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے اور یہ درست بھی نہیں ہے کہ ایک ڈرگ لائسنس ہو پنجاب میں, لیکن جب وہ سندھ میں پہنچے تو سندھ کہ آپ ادھر نہیں بیچ سکتے. تو اس کے لیے انہوں نے یہ اختیارات دے دیے تھے صوبوں نے فیڈریشن کو کہ آپ یہ بنائیں اور آپ ایک یونیفارم قانون بنائیں. تو اس طرح ایجوکیشن کا بھی کیا جا سکتا ہے اور ہیلتھ کا بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر آئین میں تبدیلی آ جائے تو کوئی, میرا خیال ہے یہ ایسی چیز ہے جو کسی صوبے کو اتنی افیکٹ نہیں کرنی چاہیے. صوبوں کا انٹرسٹ مختلف چیزوں میں ہوتا ہے, یہاں کمبینیشن بھی کی جا سکتی ہے. تو میری نظر میں 18ویں ترمیم میں کچھ چیزیں ہیں
جو کہ چینج کرنے کی ضرورت ہے. اس پہ ڈبیٹ بالکل ہونی چاہیے اور پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے، لیکن اس کو بلڈوز نہ کریں. اس کو آپ بحث کر کے سارے اسٹیک ہولڈر سے بات کر کے سمجھا کے کریں گے تو میرا خیال ہے یہ مان بھی جائیں گے لوگ، اور ایک اچھا قانون سازی ہے، اچھی آئین کی ترمیم بھی ہو سکتی ہے.